بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی کتابیں اب قرآن میں موجود ہیں۔ اس موضوع کو اس طرح سمجھیے کہ جس طرح کوئی مصنف اپنی کتاب لکھے اور اسے مثلاً سن 2000 میں شائع کروائے، یہ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن ہوا۔ 2 سال کے غور و فکر کے بعد اس نے کتاب کے پہلے ایڈیشن میں ترمیم و اضافہ کیا اور اسے سن 2023 میں دوبارہ شائع کروایا، اور یہ کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہوا۔ اس طرح ایک کتاب میں مصنف کی 2 کتابیں 2 ایڈیشنوں کی صورت میں موجود ہیں۔ اسی طرح انجیل، تورات، زبور، فرقان، ضیاء، صحف اور الواح وغیرہ کی صورت میں جو بھی کتابیں یعنی وحی کے ایڈیشن انبیاء اور رسولوں پر نازل ہوئے، وہ اللہ کی واحد کتاب کا حصہ بنتے بنتے اب قرآن میں موجود ہیں۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ کی آیات 1 تا 4 میں یوں بیان فرمایا: اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ کفر سے باز نہ آنے والے تھے یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ گیا۔ کون بینہ؟ اللہ کے پاس سے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب کے پاک صفحات پڑھتا ہے کہ جن میں کتابیں قائم ہیں۔ آیت ہے: رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ اور تفرقہ نہ پڑا ان لوگوں میں جنہیں کتاب دی گئی مگر بعد اس کے کہ بینہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آیا۔ اللہ کے الفاظ کتاب کے پاک صفحات میں کتابیں قائم ہیں سے واضح ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء پر جو بھی وحی نازل ہوئی وہ اللہ کی واحد کتاب کا حصہ بنتی چلی گئی، جسے اب قرآن کہتے ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ سورہ ہجر آیات 1 اور 2۔ الف لام را یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ وہ وقت آ جائے کہ جب کافر لوگ چاہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اللہ کی کتاب قرآن میں موجود تورات سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیات 43 تا 45 میں فرمایا: یہ کیوں کر تمہیں حکم کریں گے کہ جب ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے
پھر بھی اس کے بعد اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ مومن نہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اس سے اسلام لائے انبیاء حکم کرتے تھے، اور ہادو اور ربانی اور احبار بھی اسی سے حکم کرتے تھے کہ وہ اس کے محافظ تھے اور گواہ بھی۔ تو تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور چند سکوں کی خاطر میری آیات کو نہ بیچو۔ اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ تورات کے ساتھ حکم نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ ہم نے اس میں یعنی تورات میں ان کے لیے حکم لکھ دیا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور دوسرے زخموں کا بھی برابر کا قصاص ہے۔ تو جو قصاص کا صدقہ ادا کرے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو اللہ کی نازل کردہ تورات کے مطابق حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ ان آیات سے واضح ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کتاب میں موجود تورات سے اللہ کا حکم کیا کرتے تھے۔ ان انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اگر کسی تورات میں تعریف ہوئی ہے تو وہ مارک، میتھیو، لیوک اور جان وغیرہ کی لکھی بائبل میں موجود تورات ہے، نہ کہ اللہ کی کتاب قرآن میں موجود تورات، کہ جس پر پھر کوئی بھی انسان 100% یقین سے ایمان لا سکتا ہے۔ ان آیات میں جو یہ کہا گیا ہے کہ تورات میں ہدایت اور نور ہے، تو یہ وہ نور ہے جو انسان ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل سے مومن اور مومنہ بن کر اپنے لیے تخلیق کرتا ہے، کہ جس کے ساتھ وہ پھر جنتوں میں داخل ہوں گے۔ اس حقیقت کو قرآن نے یوں بیان فرمایا: یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنت تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک ھو الفوز العظیم۔ ریفرنس سورہ حدید آیت 12۔ جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں ہاتھ دوڑ رہا ہے، کہا جائے گا خوشخبری ہو تمہیں آج کے دن ان جنتوں کی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم کامیابی ہے۔ ان آیات سے یہ حقیقت واضح ہے کہ انسان اپنے لیے نور ہدایت پر عمل سے تخلیق کرتا ہے، نہ کہ ضلالت یعنی کسی بھی قسم کی پرستش کرنے سے۔
تو پھر پرستشوں پر عمل پیرا مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور سکھوں وغیرہ کو اپنی آخرت بارے ضرور فکر مند ہونا ہوگا۔ اور اب قرآن میں موجود انجیل سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیات 46 اور 47 میں فرمایا، اور انبیاء کے آثار پر ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس کے ہاتھوں کے درمیان تورات میں سے ہے، اور دی ہم نے اسے یعنی عیسیٰ کو انجیل، جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس کے ہاتھوں کے درمیان تورات سے ہے، اور ہدایت اور موعظت ہے متقین کے لیے۔ تو حکم کریں اہل انجیل ساتھ اس کے جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو حکم نہیں کرے گا ساتھ اس کے جو اللہ نے انجیل نازل کی ہے، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اپنی کتاب یعنی قرآن سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیات 1 تا 4 میں فرمایا، الف لام میم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ اور قائم ہے۔ اسی نے تم پر نازل کی کتاب حق کے ساتھ تصدیق کر رہی ہے جو اس کے ہاتھوں کے درمیان ہے، اور اس سے قبل نازل کی تورات اور انجیل جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور فرقان نازل کی۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ چنانچہ اللہ کی کتاب قرآن میں موجود تمام رسولوں کی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورہ النساء آیت 136۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس سے قبل نازل کی گئی۔ اور جو شخص انکار کرے گا اللہ کا، اس کے ملائکہ کا، اس کی کتابوں کا، اور اس کے رسولوں کا، اور یوم آخر کا، تو یقیناً وہ گمراہ ہے کہ راستے سے بھٹک کر
دور جا پڑا۔ اور اب محمد رسول اللہ پر نازل ہوئے قرآن پر پہلی کتاب والوں کے ایمان لانے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ ریفرنس سورہ عنکبوت آیت 47۔ اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی کتاب نازل کی، تو وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اب ان میں سے بھی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیات کے ساتھ کفر نہیں کرتے مگر وہ جو کافر ہیں۔ اور اب یہ حقیقت کہ قرآن اوراق میں سطروں پر لکھا ہوا کتابی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ۔ سورہ طور آیات 1-3۔ طور کی قسم، کتاب سطروں میں لکھی اوراق میں منشور ہے۔ قرآن سے متعلق اہم بات یہ کہ اس کے الفاظ کا انتخاب اور انہیں پھر آیات میں ترتیب سے خود اللہ نے لکھا ہے۔ یہ حقیقت سورہ کوثر سے واضح ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آیات 1-3۔ سورہ کوثر میں ہندسہ 10 کی کوڈنگ اللہ نے اس انداز سے کی ہے کہ انسان حیران رہ جائے۔ یہ سورہ صرف 10 الفاظ پر مشتمل ہے، جس کی پہلی، دوسری اور تیسری ہر آیت میں موجود حروف کی تعداد 10 ہے۔ وہ حروف جو اس صورت میں ایک بار آئے ہیں ان کی تعداد 10 ہے۔ اس صورت میں سب سے زیادہ تکرار سے آنے والا حرف الف ہے جو 10 بار آیا ہے۔ اس صورت کی تمام آیات کا اختتام حرف رے پر ہوتا ہے جو حروف ہجا میں 10واں حرف شمار ہوتا ہے۔ قرآن کی وہ صورتیں جن کا اختتام رے پر ہوتا ہے ان کی تعداد 10 ہے۔ اس صورت کی ہر آیت میں موجود دوسرا لفظ کیاف پر ختم ہوتا ہے، اور یہ تینوں الفاظ مختلف حروف سے مل کر بنے ہیں۔ حرف رے کی عددی قدر 200 ہے اور حرف کیاف کی عددی قدر 20 ہے۔ 200 کو اگر آپ 20 کے ٹیبل میں دیکھیں تو یہ 10 بنتا ہے۔ اس حساب سے واضح ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جو قرآنی الفاظوں کو ایسی ترتیب سے جمع کر سکتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ تو قرآن کی ایک صورت ہے
باقی صورتوں میں کس قدر حساب یعنی کیلکولیشن موجود ہے۔ اسی طرح قرآنی آیات کی جمع و تدوین بھی خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یہ کہہ کر لا تحرک بیہ لسانک لتعجل بیہ ان علینا جمعہ وقرآن فإذا قرأنہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان۔ سورہ قیامت آیات 16 تا 19۔ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دو کہ وحی کے پڑھنے میں عجلت کرو، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کو پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو جب ہم قرآن پڑھ چکیں تو پھر اس کا اتباع کرو، پھر بے شک اس کو تم سے بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ان آیات سے واضح ہے کہ جامع قرآن خود اللہ ہے، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جامع قرآن انسان تھے کہ جنہوں نے اس سلسلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، اور اسے اب مسلم طلباء و طالبات کو تعلیمی اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے کہ جسے جھوٹ اور ظلم قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیات 5 اور 6 میں فرمایا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ قرآن نہیں مگر ایک جھوٹ، اور اس کے گھڑنے کے لیے دوسرے لوگوں نے اس کی یعنی محمد کی مدد کی ہے، بے شک وہ ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے۔ بولے یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوائی ہیں، وہ اسے صبح کو اور شام کو املا کرائی جاتی ہیں، اور اب یہ حقیقت کہ قرآنی صورتوں کی ترتیب بھی اللہ کی دی ہوئی ہے اس چیلنج سے واضح ہے جو انہوں نے مخالفین قرآن کو 10 صورتیں بنانے کا دیا، کہ جب چیلنج 11ویں صورت ہود میں دیا گیا یہ کہہ کر کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو تم نے گھڑ لیا ہے، اے محمد ان سے کہو کہ ایسی 10 صورتیں گھڑ کر بنا لاؤ، اور اپنی مدد کے لیے تم جن کو اللہ کے سوا بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو اگر وہ اس چیلنج کا جواب نہ دیں تو جان لو کہ بے شک یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ ریفرنس سورہ ہود آیات 13 اور 14۔ اور اب تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک ہی کتاب عطا کیے جانے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیات 84 تا 90 میں فرمایا، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق یعنی بیٹا اور یعقوب یعنی پوتا عطا کیا، سب کو ہدایت دی، اور ان سے قبل نوح کو ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دی،
اور ابراہیم کی ذریت یعنی اولاد سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی۔ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس صالحین میں سے تھے۔ اسماعیل، یسع، یونس اور لوط، ان سب کو ہم نے علم والوں پر فضیلت دی، اور ان کے آباء و اجداد، اولاد اور بھائیوں میں سے ہم نے انہیں منتخب کیا اور صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ اپنے بندوں میں سے اسے دیتا ہے جو چاہتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکومت اور نبوت دی۔ آیت ہے، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ۔ اور اب یہ حقیقت کہ نبیوں کے ساتھ ساتھ تمام رسولوں کو بھی ایک ہی کتاب عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کی آیات 70 تا 72 میں فرمایا، وہ جنہوں نے جھوٹ بولا کتاب کے ساتھ جسے ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ ارسال کیا، تو وہ عن قریب جان لیں گے کہ جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور پاؤں میں زنجیریں، اور گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں، اور پھر آگ میں دہکائے جائیں گے۔ اور اب تمام کتابوں پر مشتمل قرآن بارے شک کرنے والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیات 94 اور 95 میں فرمایا، اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہو جو ہم نے تمہاری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی، تو ان سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے رہے، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق یعنی امیر کرنے والا قرآن آیا ہے، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہونا جو اللہ کی آیات کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، ورنہ خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اب یہ حقیقت کہ قرآن سے پہلے موجود کتاب پر ایمان لانے والے بھی مسلم تھے، اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیات 53 تا 55 میں فرمایا، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ اور جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ایمان لائے، بے شک یہ قرآن تمہارے رب کے پاس سے حق یعنی عوام اور ملک کو امیر کرنے والا ہے، بے شک ہم اس سے قبل ہی مسلمان تھے۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔